لیکن ایک بات صاف کر دینی چاہیے لوگوں کے سامنے کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن وطن کی پرستش نہیں کر سکتے۔ ہم پرستش صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہمارا سر نہیں جھک سکتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم حاضرین، کل 15 اگست ہے، ملک کی آزادی کا دن ہے، اور یہ ایک اہم دن ہے ملکی تاریخ میں، کیونکہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے نجات ملی اور آزادی کی دولت نصیب ہوئی۔ اس لیے اس تاریخ کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اہمیت کے ساتھ اس دن کو مختلف تقریبات کے ذریعے منایا جاتا ہے۔ آزادی کی منزل بہت قربانیوں کے بعد آئی تھی۔ سالہ سال تک یہاں کے لوگوں نے مل جل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی، تحریک آزادی میں حصہ لیا اور ہر طرح کی قربانی پیش کی، تو اس کے بعد کہیں جا کر کے آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ جنگ آزادی کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوگی کہ یہاں آزادی کی تحریک میں سب لوگوں نے حصہ لیا، لیکن سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں نے دی، علماء نے دی، اور مدارس کا حصہ جنگ آزادی میں بہت زیادہ ہے۔ آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار ہے، علماء کا جو حصہ ہے، مدارس کا جو رول ہے، اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ 1857 سے آزادی کی تحریک یا آزادی کی جنگ شروع ہوئی۔ حالانکہ یہ تاریخی طور سے بات صحیح نہیں ہے۔ 1857 سے 100 سال پہلے
1757 میں جنگ پلاسی ہوئی، سراج الدولہ کی قیادت میں انگریزوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے ہی کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا، اور اس کے بعد جنوبی ہند میں انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کی قیادت شہید ٹیپو سلطان نے سنبھالی، اور جب تک وہ زندہ رہے انگریزوں کا قدم جمنے نہیں دیا۔ بہادری اور جاں فروشی کی جو داستانیں ہیں وہ سب تاریخ میں محفوظ ہیں۔ 1799 میں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، تو انگریزوں کے لیے میدان آسان ہو گیا، تیزی کے ساتھ مختلف علاقوں پہ قبضہ کرتے ہوئے وہ چلے گئے۔ 1803 میں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے جو یہاں کا اقتدار حاصل کیا تھا تو وہ مسلمانوں سے حاصل کیا تھا، اور کئی سو سال تک اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس لیے یہ بات فطری ہے کہ انگریزوں کے خلاف زیادہ مزاحمت اور جدوجہد مسلمانوں نے کی۔ تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا، اور بہت سے علماء نے اس کی تائید کی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد تحریک شہیدین کا آغاز ہوا۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور ان لوگوں نے پورے ملک میں بہت منظم تحریک چلائی انگریزوں کے خلاف۔ 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں ان دونوں علماء نے شہادت کا جام نوش کیا، اور تحریک آگے بڑھتے رہی، یہاں تک کہ 1857 کا مرحلہ آیا، بڑے پیمانے پہ جنگ آزادی چھڑی، جس کو انگریزوں نے بہت چالاکی کے ساتھ غدر کا نام دے دیا۔ غدر تو بغاوت کو کہتے ہیں۔ وہ تحریک آزادی تھی، اور پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ایک ہی واقعہ، اس کو دیکھنے کے لیے اگر عینک بدل جائے تو اس واقعے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف جو جدوجہد ہو رہی تھی اور ان کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو مزاحمت ہو رہی تھی، تو ہندوستان کے باشندوں کے لیے وہ جنگ آزادی تھی، لیکن انگریزوں کے لیے وہ کیا چیز تھی؟ انگریز اسے بغاوت اور دہشت گردی قرار دیتے تھے۔ جیسے آج آپ دیکھیے غزہ میں فلسطینی جو مزاحمت کر رہے ہیں اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے، تو فلسطینیوں کے لیے وہ جنگ آزادی ہے، لیکن اسرائیل اسے کیا کہتا ہے، اور اسرائیل کے ہمنوا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ تو ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور دیکھنے کے لیے جو آنکھ کا چشمہ ہے وہ بدل جائے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ تو 1857 کا جو واقعہ ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر تحریک آزادی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ حصہ لینے والے علماء کرام تھے۔ اسی لیے اس کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اپنے عتاب کا نشانہ خاص طور سے علماء کو بنایا، ہزاروں علماء کو شہید کر دیا۔
دہلی سے لے کے لاہور تک سڑک کے کنارے درختوں پر علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی تھیں. بہت سارے لوگوں کو کالا پانی بھیج دیا گیا. مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، بڑے بڑے علماء اس میں شریک تھے. تو خاص طور سے علماء کو نشانہ بنایا گیا. تو جنگ آزادی کی تاریخ میں علماء کا جو حصہ ہے، اہل مدارس کا جو حصہ ہے، اسے کوئی انصاف پسند نظر انداز نہیں کر سکتا. 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی اور وہاں کے علماء بھی آزادی کا سور پھونکتے رہے اور اس طرح سے یہ تحریک آگے بڑھتی رہی. بعد میں آپ جانتے ہیں کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی. وہ بھی آزادی کی ایک بڑی زبردست اور بڑی منظم کوشش تھی. اور اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا. آگے اور بہت سے لوگ شامل ہوئے تحریک آزادی میں اور یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا کہ یہ ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. تو ایسے موقع پر جبکہ آزادی کی تقریبات منائی جا رہی ہیں، یہ بات بہت ضروری ہے کہ صحیح تاریخ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. آج ایسے لوگ بھی ہیں جو مدارس کو دہشت گردی کا اڈہ اور مرکز قرار دیتے ہیں، اور مدارس کی جو روشن تاریخ ہے اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں اور یہاں کی تعمیر اور ترقی کے سلسلے میں اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور جھوٹے الزامات کے ذریعے سے یہاں کے لوگوں کا ذہن بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی گھٹیا سیاست کے لیے اس طرح کے اونچے ہتھیار استعمال کرتے ہیں. مدارس کی تاریخ بہت روشن ہے اور اہل مدارس کی خدمات بہت واضح ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے جسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ احتساب کی بھی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آزادی پر 79 سال کا عرصہ گزر گیا. کن خوابوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا؟ کیا سپنے تھے؟ کیا سوچا تھا کہ یہ غیروں کی حکومت ہے، تعصب پر مبنی ہے، ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے. جب اپنے لوگوں کے ہاتھ میں یہاں کا اقتدار آئے گا تو یہاں خوشحالی ہوگی، یہاں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، یہاں انصاف ہوگا. بہت محنت کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے مل کے اپنا ایک دستور بنایا ہے جس کا نفاذ 26 جنوری سن 1950 کو ہوا. اس دستور میں اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دی گئی کہ یہاں کے تمام لوگوں کو 4 چیزیں حاصل ہوں گی جن کی ضمانت دی جا رہی ہے. ایک چیز ہے آزادی، سب کو آزادی حاصل ہوگی، کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوگی. اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہوگی، اپنے مذہب کی تبلیغ کی بھی آزادی ہوگی، اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کی بھی آزادی ہوگی، اظہار رائے کی بھی آزادی ہوگی. شہریوں کی آزادی میں کسی طرح سے کوئی خلل نہیں ہوگا، اس بات کی ضمانت دی گئی تھی. اس بات کی ضمانت دی گئی تھی کہ یہاں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، سب کے ساتھ انصاف ہوگا. قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں گے. اور اس بات کی ضمانت دی گئی کہ سب کے لیے برابری کا موقع ہوگا، تفریق نہیں برتی جائے گی. اور یہ بھی ضمانت دی گئی کہ یہاں رہنے والے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ ہوگا.
آپس میں تعلقات اچھے ہوں گے، محبت کی فضا ہوگی۔ آج جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ خواب کس حد تک شرمندہ تعبیر ہوئے، خوشحالی کتنی آئی۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ آزادی پر اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کروڑوں لوگ آج بھی خط افلاس کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، بنیادی ضروریات پوری کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج بھی لوگ انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے۔ تو یہ موقع اپنے احتساب کا موقع ہوتا ہے، جائزہ لینے کا موقع ہوتا ہے، اور صرف نعروں سے کسی ملک کی تقدیر نہیں بدلتی ہے، صحیح نیت اور صحیح پالیسی سے تقدیریں بدلتی ہیں، حالات کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ احتساب کا بھی موقع ہے، جائزہ لینے کا بھی موقع ہے، اور حکمرانوں کو آئینہ دکھانے کا بھی موقع ہے۔ غیروں کی حکومت تھی جب بھی مفلس کے لیے آرام نہ تھا، اپنوں کی حکومت ہے اب بھی مفلس کے لیے آرام نہیں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ مسلمان اس ملک کا اہم ترین حصہ ہے، اس کی تعمیر و ترقی میں ان کا بہت بڑا رول ہے، تحریک آزادی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ جشن آزادی منائے، ان کا بھی حق ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی خوشی کے موقع کی تقریبات ہو، مسلمانوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کے عقیدہ اور ان کے مذہب کے خلاف۔ خوشی کا اظہار کریں کوئی بات نہیں، تقریبات میں حصہ لیں کوئی بات نہیں، لیکن کوئی ایسا کام ہم نہیں کر سکتے جو ہمارے عقیدے سے متصادم ہو، ہمارے دین سے متصادم ہو، کیونکہ عقیدہ ہی تو ہماری اصل اور بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ہی نہیں رہے گا تو پھر ہمارے وجود کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دین ہی ہمارے لیے اصل ہے، تو اس سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ وطن سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ایک بات صاف کر دینی چاہیے لوگوں کے سامنے کہ ہم وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن وطن کی پرستش نہیں کر سکتے۔ ہم پرستش صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہمارا سر نہیں جھک سکتا ہے۔ میں نے واللہ میرے وطن تجھ کو چاہا ہے، پوجا نہیں۔ محبت ہے، محبت رہے گی، خدمت بھی کریں گے، لیکن وطن کی پرستش ہم نہیں کر سکتے، اور ہم کو کوئی ایسا نغمہ گانے پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا جو ہمارے عقیدے سے متصادم ہو، جو ہمارے ایمان سے ٹکراتا ہو۔ خود اس ملک کا دستور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ یہاں رہنے والے تمام باشندوں کو اپنے عقیدے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اختیار کرنے کی آزادی ہے، پرچار کرنے کی آزادی ہے۔ تو کسی کے عقیدے کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ محترم حاضرین، کل سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے۔ سفر کی آج آخری تاریخ ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ چونکہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، آپ نے ہجرت بھی اسی مہینے میں کیا۔ بہت سے سیرت کے واقعات ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئے ہیں۔ اس لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ ہوتا ہے،
سیرت سے متعلق بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہمارے ذہن میں واضح رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ یہ صرف ربیع الاول میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیشہ ہونا چاہیے، سال بھر ہونا چاہیے. ربیع الاول میں اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہاں بھی وہی بات ہے کہ ربیع الاول میں ہم کوئی ایسی تقریب نہ کریں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف. محبت رسول کے نام پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کے خلاف ہو. جلوس نکلتے ہیں اور بینڈ باجے کے ساتھ جلوس نکلتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں خرافات کی جو دوسرے لوگوں کے جلوسوں میں ہوتی ہیں، اور یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے نام پہ ہو رہا ہے. تو پروگرام ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے رونت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسی محبت اور ایسی عقیدت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں، منہ پہ دے ماری جائے گی. اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے، اسوہ حسنہ کو اختیار کرنی چاہیے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے اس تعلق سے دو چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے رہبر ہیں. آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ایک ایسا نمونہ ہے جو ایک مکمل زندگی کے تمام گوشوں پر محیط نمونہ ہے. ہماری پوری زندگی کے بارے میں وہاں رہنمائی ہے، تو اسے اختیار کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. قرآن میں آپ کا ذکر ہے، قرآن میں آپ کے اوصاف ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے ہے، آپ کی نبوت سب کے لیے ہے. قرآن میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کا پیغام رحمت سب کے لیے ہے، آپ کی نبوت سب کے لیے ہے، آپ کی رسالت سب کے لیے ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. ساری انسانیت تک اللہ کے رسول کے پیغام رحمت کو پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے پیغام کے امین ہیں، ہم آپ کے پیغام کے پاسدار ہیں. آپ کا تعارف، آپ کی سیرت کا تعارف، آپ کی تعلیمات کا تعارف، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کا تعارف عام انسانوں تک اسے پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، وہ سب کے رسول ہیں. تو ان کا پیغام سب لوگوں تک پہنچنا چاہیے. دنیا کے اندر سب سے بڑا انقلاب جو پیدا کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. دنیا کی کایا پلٹ دی، امن اور سکون پیدا ہو گیا، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو گیا، کمزوروں کو سہارا مل گیا اور خوشحالی بھی آ گئی. جب امن ہوگا، جب امان ہوگا تو خوشحالی بھی آئے گی.
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کا دین آخرت کی کامیابی کا بھی ضامن ہے اور دنیاوی خوشحالی کا بھی ضامن ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بستیوں کے لوگ اگر ایمان لاتے، تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو زمین اور آسمان کے خزانے ان کے اوپر ہم اڈیل دیتے۔ تو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس انداز سے پیش کیجئے کہ یہ آپ کے بھی رسول ہے، یہ ہمارے بھی رسول ہے۔ قرآن آپ کی بھی کتاب ہے اور ہماری بھی کتاب ہے۔ یہ ایک امانت ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہمدردی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو متعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں تک سیرت کا پیغام پہنچائیے۔ سیرت کے کتابچے تقسیم کیجیے، ہر زبان میں موجود ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، تمام زبانوں میں سیرت پہ مختصر کتابچے، سیرت پر فولڈرز، سیرت پر مفصل کتابیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ طے کیجیے کہ انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم خود اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے اور برادران وطن تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیجیے، جو ذرائع ہیں ان سب کو استعمال کیجیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، اور اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کی تو بقول اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ حالات بدل جائیں گے، تبدیلی آئے گی، امت کے اندر بھی اتحاد پیدا ہوگا اور ملک کے حالات بھی بدلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور آپ کے پیغام کو دنیا میں متعارف کرانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔